عموماً یہ بات سامنے آتی ہے خصوصاً ہمارے نوجوانوں کی طرف سے، چونکہ انہیں قادیانیت کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھ مت ہوں، وہ اپنے آپ کو ہندو کہیں گے، سکھ کہیں گے، اپنے آپ کو یہودی کہیں گے، کسی بھی وہ اس سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ اپنے آپ کو وہ کہیں گے، اور ہمیں مسلمان کہیں گے۔ یہاں پر معاملہ الٹ ہے کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بھی نہیں مانتے، اور آپ کے ختم نبوت کا انکار کر کے قرآن و حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مرزا کو نہ ماننے والوں کو سب کو کافر کہتے ہیں۔ حساسیت اس معنی میں ہے کہ یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں بھری ہوئی۔ اس غلط فہمی سے بچنے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مطالعہ کریں، لٹریچر پڑھیں، ان کے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ان کا جو طریقہ واردات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسی سے بچ سکتے ہیں۔ ان کے نام بھی ہمارے جیسے ہیں، اور یہ ساری تمام حرکتیں بھی وہی کرتے ہیں جو مسلمان، مطلب یہ کہ نماز پڑھیں گے یا ہمارے سامنے کلمہ پڑھیں گے، یہ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن اس میں بھی دھوکہ ہے۔ خود مرزا غلام احمد نے کہا جو مجھے نہیں مانتے وہ جہنمی اور کافر ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا وجود اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہو گیا۔ ان کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود جو ان کے بعد حکیم نور الدین کے بعد دوسرا خلیفہ بھی بنا، اس نے صاف طور پر جو نے کیا وہ لکھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جس طرح وہ کافر ہے اسی طرح جو محمد کو مانتا ہے اور مرزا مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔